اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حصول علم کی شرائط کے حوالے سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ٹھہرا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے کچھ شرائط و ضوابط قوانین ہوتی ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے جن شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اس کام کو حسب حسن خوبی انجام دیتا ہے. اور اکثر مدرسے میں پڑھنے والے یا مدرسے سے باہر پڑھنے والے افراد اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمارے اندر وہ خصوصیات کیوں نہیں پیدا ہو پا رہی کہ جو ایک علم حاصل کرنے والے میں پیدا ہونی چاہیے تھی. تو حصول علم کی شرائط کے حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ نکات، کچھ اہم صفات جو ایک طالب علم میں ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اس سے پہلے ایک سائنسی میکینزم، ایک سائنسی عمل آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو مقامی اسکول میں ہونے والی سائنسی نمائش کے دوران ہم پر منکشف ہوا، اور وہ پروسیس میکینزم ہے بایولومینیسنس. یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جب ایک جاندار اپنے اندر خود سے روشنی پیدا کرتا ہے، چاہے اس کے آس پاس اندھیرا کیوں نہ ہو. اور بحری جانوروں میں، سمندر کی تہہ میں پانے والے جانوروں میں 90% جانور اس صفت سے مزین ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ صفت، یہ کیمیکل پروسیس پایا جاتا ہے کہ جس کے تحت وہ خود سے اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہر 10 میں سے 9 جانور کے پاس یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سائنسدانوں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بایولومینیسنس کے پروسیس کے لیے ایک مادہ لوسیفیرن کا ہونا ضروری ہے. یہ مادہ ان جانوروں میں موجود ہوتا ہے. کئی بری جانوروں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، مثلا جگنو یا فائر فلائی میں یہ لوسیفیرن نامی مادہ پایا جاتا ہے. اگر یہ مادہ کسی جانور، کسی نباتات یا کسی جاندار میں موجود ہو تو یہ میکینزم جو ہے عمل میں آتا ہے اور آدمی یا جاندار جو ہے، وہ جانور پودا جو ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اندھیرے میں دیکھ سکے. اب یہ بات کہ سمندر میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اور اس اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہو، یہ اندیشہ نہیں رہا کہ اب جانور اور جاندار جو ہیں وہ سمندر کی تہہ میں بھی رات کے تنہائی ہو، دن کا اندھیرا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر میں اندھیرے کے باوجود جو ہے وہ ایک رت جگہ کا سما ہوتا ہے. جیسے کراچی میں چاند رات پہ طارق روڈ کے مقام پر، یا 14 اگست کو حبیب بینک پلازا پہ، یا دیگر عمارتوں پہ جو رت جگہ کا سما ہوتا ہے، وہی کم و بیش جو ہے وہ سمندر میں دیکھنے میں آتا ہے. اب یہ سوال کہ یہاں پہ اس مثال کو دینے کا مقصد کیا تھا اور اس مثال کا ہمارے موضوع سے ربط کیا ہے، تو وہ ربط یا تسلسل کچھ اس طرح ہے کہ احادیث نبوی میں آیا ہے کہ العلم و نور. کہ علم ایک نور ہے اور اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے وہ نور اس کے دل میں وہ اتار دیتا ہے. چنانچہ جس طرح لوسیفیرن نامی مادے کے ہوتے ہوئے ایک جاندار اپنی روشنی پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح ایک انسان علم کے ہوتے ہوئے اپنے اندر وہ نور، وہ فہم و فراست،
وہ قابلیت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سے ممیز کر سکے۔ لیکن کیا فقط لوسیفیرن نامی مادہ کافی ہے جانوروں میں، پودوں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ صرف لوسیفیرن نامی مادے کا ہونا کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے اس کا ایک انزائم یا کیٹالسٹ لوسیفیریز بھی موجود ہو، اس کے لیے آکسیجن بھی موجود ہو، اس کے لیے انرجی یعنی اے ٹی پی بھی موجود ہو اور کیلشیم بھی موجود ہو۔ بالکل اسی طرح جو افراد علم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو علم فوراً ہمیں وہ نور دے دے گا اور ہم اچھائی کو برائی سے ممیز کر لیں گے۔ نہیں، آپ کو علم کی شرائط پر عمل کرنا ہے، پھر کہیں جا کے یہ علم نور دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ بھئی ہم تو وہ شرائط پوری کر چکے، یعنی مدرسے میں داخلہ لے چکے، ایڈمیشن فیس دے چکے اور اٹینڈنس بھی ہماری لگ رہی ہے، ہم کاپی قلم لے کر آتے ہیں، نوٹس کو لکھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یوں کہہ لیجئے ایک طرح کی ظاہری شرائط ہے، ورچوئل کنڈیشنز، اور اصل کنڈیشن یا اصل شرائط یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ خلوص، وہ استقامت، وہ ہمت پیدا کرے، وہ تقویٰ پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے یہ علم اس کے لیے نور بن سکے۔ انہی شرائط، انہی صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند اہم ترین صفات اور شرائط کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ سب سے پہلی شرط جو ایک انسان میں ہونی چاہیے حصول علم کے لیے وہ ہے اخلاص، خلوص نیت، جو کہ نہ صرف یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اہم ترین شرط۔ فراغت یعنی آپ کو وقت نکالنا ہے علم کو حاصل کرنے، ازبر کرنے، عمل کرنے، یادداشت میں محفوظ رکھنے کے لیے، تبلیغ و تعلیم کے لیے۔ اس کے بعد اہم ترین شرط استقامت ہے کہ اسلام میں بہت زیادہ رکاوٹیں آپ کے لیے کھڑی کی جائیں گی، خود آپ کا نفس آپ کا دشمن ہوگا، ان رکاوٹوں کو ہمیں کس طرح عبور کرنا ہے استقامت کے حوالے سے اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ عملیت پسندی جو ایک اہم ترین ایشو ہے، اہم ترین شرط ہے کہ جو کچھ علم حاصل کیا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ علم پر عمل نہ کرنے والے عالم طالب علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے اس کا تذکرہ۔ پھر ترتیب علوم، جب آپ مدرسے آئیں تو آپ کو کن علوم کی طرف پہلے توجہ دینی ہے اور کن علوم کی طرف بعد میں توجہ دینی ہے، کون سے علوم اہم ہیں، کون سے جو ہیں وہ غیر اہم ہیں، اور کون سے جو ہیں وہ فوری طور پر حاصل کرنے والے علم ہیں۔ آئیے ان مراحل پر ایک ایک کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ ہے اخلاص۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد اخلاص یعنی خلوص نیت، انسان اپنی نیت کو قربتاً اللہ کے لیے مخصوص کر دے۔ اچھا، اس میں یہاں دو چیزیں بولی جاتی ہیں، اور ایک چیز تو یہ ہے کہ رضا الہی اور ایک ہوتا ہے قربت الہی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ رضا یعنی اللہ کی خوشنودی اور قربت یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا۔ تو ظاہر سی بات ہے قریب ہونے میں رضامندی تو شامل ہے ہی، لیکن اس سے آپ قریب بھی ہو رہے ہیں۔ رضا میں فقط اس کی رضامندی شامل ہے۔ جس طرح ایک گھر میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، بہت ساری اولادیں ہوتی ہیں، تمام اولادوں کو دان و نفقہ دیا جاتا ہے، کپڑے، لباس اور شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے، لیکن کچھ بچے یا کوئی بچہ جو ہے والدین کو بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور ان کو جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پیار دیا جاتا ہے۔
ان سے والدین زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو بالکل یہی معاملہ جو ہے اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ ہے. اخلاص کے حوالے سے ایک حدیث بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس پہ روشنی ڈالتی ہے کہ اخلاص کی جڑ، اخلاص کا منبع، اس اخلاص کا ماخذ کیا ہے. حدیث رسول ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہوا تو پورا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہوگا. آگاہ ہو وہ ٹکڑا دل ہے. اور دل کا مطلب ہے آپ کی وہ خلوص، آپ کی وہ نیت جس کے تحت آپ کسی کام کو انجام دیتے ہیں. دل میں جو احساسات و جذبات، عقل، دانش، نیت موجود ہوتی ہے، اس کی مثال کمپیوٹر میں لگے ہوئے سافٹ ویئر کی طرح ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کو کوئی ای میل بھیجے ایڈوب کی فائل اور ایڈوب ریڈر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ وہ ای میل نہیں کھول سکیں گے، وہ فائل پڑھ نہیں سکیں گے. آپ پاور پوائنٹ سلائڈ تیار کرنا چاہتے ہیں، پاور پوائنٹ کا مائکروسافٹ کا پروگرام آپ کے کمپیوٹر میں ایڈ نہیں ہے تو آپ وہ پروگرام رن نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کنیکشن اویلیبل نہیں ہے، لین کارڈ نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو اویل نہیں کر سکتے. آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کے عمل میں سرایت کر جائے گا. چنانچہ آپ کو فقط یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں، میرے خلوص میں کتنا، میری نیت میں کتنا خلوص شامل ہے. تو دل ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ اسی دل کے تابع ہیں. یعنی جو کچھ آپ کام اعضاء جوارے سے کریں گے اس کے لیے آپ کے اعضاء جوارے اور آپ کے اعمال آپ کے دل کے محتاج ہوں گے. پہلی بات آپ کو مبارکباد تو دی ہی جا چکی ہے، اس بات کو بار بار اپنے دل میں دہرائیے اور تکرار کیجیے اس کی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے علم دین دے دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کر لیا، چنانچہ آپ کو علم دین دے دیا، علم دین کے لیے بلا لیا، علم دین کے لیے راہ آسان کر دی. اور یہ عجیب خوش قسمتی ہے کہ جس میں آپ خود اضافہ کر سکتے ہیں. خوش قسمتی یا بدقسمتی کہتے ہیں کہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ عجیب خوش قسمتی ہے، اللہ کی طرف سے عجیب دین ہے، عجیب نعمت ہے کہ اس میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں بحیثیت طالب علم اور بقدر ضرورت. دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، طالب دنیا اور طالب علم. طالب دنیا یعنی حب دنیا کا مارا ہوا شخص، لالچ میں مبتلا شخص، اور طالب علم جو کہ علم حاصل کر رہا ہو. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں، ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں چنانچہ ہم نہیں پڑھ رہے، ہم حج پہ نہ جائیں چنانچہ ہم حج پہ نہیں جا رہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو چیزوں کے حصول کے لیے طاقت، قابلیت دی ہے. آپ نباتات و جمادات سے بالکل مختلف ہیں کہ جو دیکھا جائے تو تقدیر کے پابند ہے. ٹماٹر کا درخت ہے وہ ٹماٹر کا درخت رہے گا، ایک گیدڑ ہمیشہ گیدڑ رہے گا، ایک پتھر ہمیشہ پتھر رہے گا. وہ اپنے اندر اپنے خواص میں تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ ایک انسان ہے کہ جو اپنے نفس کو لگام دے کر، اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو انسان کے علاوہ فقط انسان کی ذات ہے کہ جو دیکھا جائے تو تقدیر کی پابند نہیں، وہ فقط شریعت کا پابند ہے. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام شریعت کا ہے پابند. تو آپ کو اپنی زندگی، اپنا نصیب، اپنی خوش قسمتی یا بدنصیبی خود ہی تیار کرنی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ پل صراط وہاں نہیں ہے، پل صراط کا سفر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. جنت وہاں نہیں ہے، جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. دوزخ وہاں نہیں ہے، دوزخ کی آگ نہیں ہے، وہ آپ کے گناہوں کی آگ ہے جو آپ یہاں سے وہاں بھیجتے ہیں. جیسے باہر ممالک میں ایک شخص جاتا ہے اور وہ پیسہ بھیجتا ہے پاکستان، تو جب وہ آتا ہے اپنے پاکستان، اپنے ملک، تو دیکھتا ہے بہت اچھا گھر بنگلہ کھڑا ہوا ہے، بہت اچھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گھر میں سارا ساز و سامان، اشیاء تعیشات موجود ہیں. تو کیا وہ چیزیں پاکستان میں تھیں؟ پاکستان
میں جو لوگ رہ رہے تھے اس کے وطن کے لوگ، ان کی وجہ سے جی نہیں، اس نے باہر سے پیسہ بھیجا، اس پیسے کی وجہ سے وہ چیزیں اس گھر میں آئیں. تو اسی طرح یہاں سے آپ اپنے نیک اعمال بھیج رہے ہیں جو جنت کی نعمتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو بھیج رہا ہے جو گناہ جہنم کی آگ میں تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن یہ مبارکباد، یہ خوش فہمی، یہ خوش قسمتی، یہ خوش نصیبی اس وقت بد نصیبی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے باوجود خدا نخواستہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. قیامت کے دن بہت سارے علماء، بہت سارے علم حاصل کرنے والے لائے جائیں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ عجیب و غریب کہانی ہوگی، عجیب و غریب اور بد نصیب انجام ہوگا، دردناک انجام ہوگا کہ جس کو دیکھنے والے بھی روئیں گے، دیکھ کے رونے والے بھی روئیں گے دیکھنے والے، اور جو خود اس مرحلے سے گزرے گا وہ یقیناً وہ بھی روئے گا. کہتے ہیں کہ جہنم کے 7 درجوں میں 7 قسم کے علم حاصل کرنے والوں کو ڈالا جائے گا. جہنم کے پہلے درجے میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ جو علم ذخیرہ کرنے والے تھے، یعنی علم کو چھپانے والے تھے، صحیح علم کو صحیح وقت پر آشکار نہ کرنے والے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے روگردانی کرنے والے تھے. ان کو ایک مسئلہ معلوم تھا، انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا تھا. معاشرے میں بدعتیں رائج تھیں، ان کو ختم نہیں کیا گیا. کہیں شہادت دے سکتے تھے، کسی کی جان بچائی جا سکتی تھی، شہادت نہیں دی. فتویٰ دیا جا سکتا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیا گیا فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے. تو بہت سارے ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے علم کو چھپاتے ہیں یا اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک ذخیرہ کرنے والا شخص اناج کا ذخیرہ کرے، پھلوں کا ذخیرہ کرے، اللہ کی نعمتوں کا ذخیرہ کرے اور انتظار کرے کہ کب ان ذخیرہ شدہ اشیاء کی قیمتیں بڑھیں اور میں اچھے داموں اس کو خریدوں. چنانچہ ایسا شخص جو علم کو چھپاتا ہے وہ بھی مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے کہ کب میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہب کو فقط اسی وجہ سے تباہ کیا، اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے فقط اسی جسے کہتے ہیں کہ بے تدبیری کی وجہ سے روکا. آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا اور اس کی فلم بھی دیکھی ہوگی، کس طرح ایک شام کا عیسائی سر حسین مبارک کو لے کر رات بھر روتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دین حق کیا ہے تو وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اس کے جو سینئر پادری تھے، سینئر راہب تھے، انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا. اسی طرح ہم اگر معاشرے میں صحیح بات کو نہیں پہنچاتے، بدعتوں کو، گمراہیوں کو، شرک کو اور غلط فہمیوں کو اجاگر نہیں کرتے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں. دوسرے درجے پہ وہ افراد ہیں جو خود کو تو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو ٹوک دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک لفظ، ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی، نو دولتیے، جن کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے تو وہ اپنی ہر چیز، اپنے لباس، اپنی سواری، اپنے گھر اور ہر چیز، چھوٹی بڑی چیز کو وہ دکھانے کے درپے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح مرعوب کیا جائے. تو اسی طرح نو طالب علمی ہے، یعنی جو نئے نئے مدرسے میں آتے ہیں، نیا نیا علم سیکھتے ہیں، تو وہ کسی طرح اپنا روب اور اپنا دبدبہ، اپنا تقویٰ، اپنی علمیت جو ہے وہ لوگوں پر دھرنے کی یا لوگوں پہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر ٹوک دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے، یہ ایک کمتر شخص نے، کم علم شخص نے مجھ کو کیوں ٹوک دیا، اور دوسروں پہ طنز اور تنقید کے تیر برسانے سے وہ باز نہیں آتے. نمبر 3، عمرہ شرفا تک محدود. ایسے افراد جو کہ شرفا عمرہ تک محدود رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص نے کسی بزرگ کو دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ پہلے زمانے کے علماء، پہلے زمانے کا ماحول الگ تھا اور اب کا زمانہ جو ہے وہ بدل چکا ہے. علم میں، علم دین میں لوگوں میں وہ بات نہیں رہی، وہ خلوص، وہ چاشنی، وہ تربیت، وہ اڑان، وہ قابلیت نہیں رہی جو پہلے تھا. تو بزرگ نے جواب دیا کہ پہلے کے علماء کے پاس عمرہ آتے تھے، یعنی عمرہ در علماء تھے والا ماحول تھا. اب جو ہے علماء عمرہ کے پاس جاتے ہیں، یعنی عمرہ در علماء دین کی سلامتی کی علامت ہے، اور علماء در عمرہ دین کی تنزلی کی علامت ہے. یعنی عمرہ امیر افراد اگر علماء کے ارد گرد گھومیں، ان کے گھر آئے جائیں، ان کے پیچھے پڑیں، ان کی عزت کریں، تو یہ دین کی سربلندی کی علامت ہے. اور اگر
علماء حضرات امیروں کے گرد چکر لگائے اور ان کے ہوکے رہ جائیں، ان کی جسے کہتے ہیں مصاحبیت کو ترسیں، تو ایسے وقت میں دین تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ایسی صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑے۔ پہلے زمانے میں کس طرح لوگ عمرہ سے اجتناب کیا کرتے تھے، کس طرح عمارت یا عہدوں سے یا مناصب سے بچا کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے کی مہارانی شہزادی جو ہے وہ نجف اشرف آئی اور وہاں کے ایک بہت بڑے مشتہر سے شادی کی درخواست کی۔ اس مشتہر نے کہا اول تو یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، دویم یہ کہ اگر میں شادی شدہ نہ بھی ہوتا تو میں آپ سے شادی نہ کرتا، کیونکہ آپ کا جو معاشی مرتبہ ہے، معاشرتی مرتبہ ہے، وہ مجھ سے بلند ہے اور مجھ میں وہ استطاعت نہیں کہ آپ کی کفالت میں کر سکوں اس انداز سے جس طرح ایک مہارانی ایک شہزادی کی جاتی ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا آپ فقط مجھ سے شادی کر لیں، میں کسی قسم کے نان و نفقے کی آپ سے طلب نہیں کروں گی، اور فقط میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا نام میرے نام کا حصہ بن جائے، آپ کا تاج میرے سر پہ سج جائے، یعنی آپ میرے سرتاج کہلائیں، فقط یہ میں چاہتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی اس عالم دین نے انکار کر دیا۔ آخری حربے کے طور پہ اس عورت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا لڑکا بھی جوان ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی شادی مجھ سے کر دیں، کم از کم میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں علماء کے خاندان میں بیاہی گئی۔ تو عالم دین فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں اس رات بڑا پریشان رہا، میں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ دن کی مہلت مانگی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کچھ وقت دیجئے تاکہ میں سوچ لوں اور پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ اس رات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نجات دے دے۔ کہتے ہیں اور میں اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن ان عالم دین کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس دور کے علماء کس حد تک اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے عمارت یا کسی منصب سے کہ کسی طرح ہمارا علم کا راستہ، علم کا سفر جو ہے وہ رک نہ جائے۔ جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھی دولت کو، یا کوئی امیر شخص اس ڈپریشن میں مبتلا ہو کر اپنے گھر میں رکھی ہوئی دولت کو نکال پھینکے، ایسا نہیں ہے۔ اس دولت کا صحیح استعمال آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، نیکیاں کروا سکتا ہے، بہت اچھی نیکیاں کروا سکتا ہے۔ حج، مجالس، مدارس، محافل کا انعقاد اور لوگوں، علماء دین اور طلباء کی امداد خود ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا۔ لیکن پھر بھی جسے کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پہ اس دور کے علماء کتنا جو ہے وہ بچا کرتے تھے غیر ضروری پیسے، غیر ضروری منصب سے۔ چوتھے نمبر پر جہنم کے درجے میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو جابر و سلاطین کی مانند غصے والے ہیں، یعنی جو لوگوں کو بہت زیادہ خوف دلاتے ہیں اور غصے میں ان سے بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ سرزنش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتے ہیں، اور بیچارہ سننے والا عوام الناس میں سے کوئی شخص جو ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ دین اتنا سخت مذہب ہے تو وہ دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ دین میں خوف بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 2 لوگوں پر خود روتا تھا اور 2 لوگوں کے بارے میں خود افسوس کا اظہار کرتا تھا۔ دنیا میں کائنات میں 2 افراد تھے جن کے بارے میں خود شیطان بعض اوقات افسوس کا اظہار کرتا تھا ان کی جسے کہتے ہیں کہ شخصیت پہ، ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک امام حسین علیہ السلام۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے شیطان کیوں اتنا متفکر رہتا تھا، فکر مند رہتا تھا، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام روتے بہت تھے، خدا کے خوف سے بہت روتے تھے۔ زکریا علیہ السلام ان کے والد جب درس دیا کرتے تھے تو آس پاس دیکھ لیا کرتے تھے کہیں میرا بیٹا یحییٰ تو موجود نہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو قیامت کا دوزخ کا تذکرہ نہ کرتے۔ ایک دفعہ غلطی سے کر دیا تو یحییٰ علیہ السلام روتے دھوتے جو ہے چیختے ہوئے صحرا میں نکل گئے، بڑی مشکل سے ان کو گھر لے کر آئے۔ اتنا رویا کرتے تھے کہ تاریخ میں آیا ہے کہ ان کے آنکھوں کے نیچے رخسار پر نالیاں بن گئی تھیں، زخم آ گئے تھے۔
اور بعض اوقات پانی کی بجائے خون آیا کرتا تھا، تو ان کی والدہ ان نالیوں میں اس زخم پر روئی کے پھوئے رکھ دیا کرتی تھی کہ کسی طرح یہ زخم بھر جائے، اتنے زیادہ خوف میں مبتلا۔ جب رسول اللہ نے ایک دفعہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تقابل کیا تو یہ کہا کہ یحییٰ علیہ السلام خدا سے بہت ڈرنے والے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا سے بہت امید رکھنے والے تھے۔ ہمارے اسلام میں دونوں چیزوں کی اجازت، دونوں چیزوں کو یکجا کرنے کا کہا گیا ہے۔ نہ یہ کہا گیا ہے کہ مکمل طور پہ پر امید ہو جاؤ گے تم جنت میں جاؤ گے، اللہ کی رضا ملے گی، نہ یہ کہا ہے کہ تم مکمل طور پہ خوف میں مبتلا ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ۔ ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ خوف و رجا دونوں کی کیفیت جو ہے انسان کے دل میں مبتلا، انسان کے دل میں یکجا ہونی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ کے دل میں خوف زیادہ تھا اور عیسیٰ کے دل میں امید زیادہ تھی، اور میرے نزدیک عیسیٰ یحییٰ سے بہتر تھے۔ یعنی انسان کو امید کی طرف کا منظر، امید کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھنا چاہیے۔ جب آپ درس دیں، جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو جہنم کا خوف ضرور دلوائیں، لیکن جنت کی بشارت نہ دینا بھولیں۔ اور جب دونوں کا تذکرہ کریں تو جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی عفویت، اللہ تعالیٰ کی غفوریت، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت، رحمانیت کا تذکرہ زیادہ ہو بنسبت اس کے عذاب دینے کے حوالے سے۔ پانچویں درجے میں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو فقط اپنے روب کے لیے یہود و نصارہ کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں انجیل، زبور اور دیگر صحیفوں سے کرتے ہیں تاکہ لوگوں پہ یہ روب جمے کہ ہم جو ہیں لوگوں کو بتلا سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بتلا سکتے ہیں کہ جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں۔ اور ائمہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی یہ صلاحیت رکھتے تھے، اور ائمہ کے اصحاب علماء کے بارے میں بھی، مثلا شہید ثانی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ ضرورتاً علم ہے۔ ائمہ کے پاس تو بہرحال ہر چیز کا علم ہے، لیکن عام آدمی کی اگر ضرورتاً آپ کو حاصل کرنا ہو تو ضرور حاصل کیجئے، لیکن فقط لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو یہ منع کیا گیا ہے۔ بلکہ حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ رسول کے سامنے انجیل لے کر آ گئے، تو رسول اللہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا کہ یہ کتاب نہ پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غیروں کی کتابوں سے اجتناب کریں۔ ہاں، اگر آپ کا ایمان اتنا ہے کہ آپ اس ایمان کو بچا سکتے ہیں بغیر جسے کہتے ہیں کہ کسی گائیڈ لائن کی، تو ایک بات ہے، اور اگر آپ کو کسی طور پہ وہ کتاب، اس کتاب کو پڑھنا پڑ جائے تو ضروری ہے کہ آپ کسی گائیڈ لائن کے تحت اس کتاب کو پڑھیں۔ چھٹے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہ سلونی کے دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پتہ ہے اور کسی بھی سوال پر وہ نہ نہیں کرتے اور ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ما ادری 1/3 کا علم ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ مولا علی کے بعد سلونی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ وہ سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا تو وہاں پہ موجود ایک شخص نے کہا، یہ شخص جو تو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے یہ بتلا تیرے امامے کے گرد کتنے گھیرے ہیں۔ جب پورا امامہ باندھا تھا تو کتنے گھیرے لگائے تھے۔ وہ شخص لاجواب ہو گیا۔ تو جو شخص اپنے لباس سے، اپنے امامے سے بے خبر ہو، وہ کائنات کی خبر کس طرح دے سکتا ہے؟ ایک قسم وہ ہے جو سب سے زیادہ آج کل کامن ہے، اور وہ ہے عقل و مروت کی خاطر علم حاصل کرنا تاکہ ہم لوگوں پر روب جھاڑ سکیں۔ بعض اوقات یہ نیت نہیں ہوتی شروع میں، لیکن بعد میں یہ نیت بن جاتی ہے۔ امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شباب میں ہی مجتہد بن گئے تھے، لیکن 60 سال کی عمر میں مرجعیت کا اعلان کیا۔ وہ بھی لوگوں نے کیا، جسے کہتے ہیں لوگوں نے زبردستی ان کو مجبور کیا کہ آپ ممبر پہ بیٹھے اپنی مرجعیت کے اعلان کریں کیونکہ آپ مرجع ہیں۔ تو یہ وہ درجے ہیں، یہ وہ خصلتیں ہیں، بری باتیں ہیں، برائیاں ہیں جو اگر علم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پروان چڑھ رہی ہیں تو محتاط ہو جائیے، کہیں یہ نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے باوجود کوئی شخص جہنم میں جائے اور یہ کہے کہ کاش میں نے علم قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا ہوتا۔ یہ روایت آپ کو شیخ صدوق کی کتاب میں باروایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے مل جائے گی۔
چنانچہ خدا ہم سب کو اس لمحے سے بچائے کہ جب دوزخ میں کوئی شخص یہ کہے کہ کاش میں نے علم اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کیا ہوتا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص یہ کہے کہ بھئی ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے، اور ہمارے اندر کوئی ایسی صفات نہیں پائی جاتی۔ مثلاً ایک شخص آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر اپنی دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے، اور وہ شخص کہے نہیں جناب مجھے تو کوئی ٹی بی نہیں۔ تو ڈاکٹر سے چند سوالات پوچھتا ہے، آپ کو یہ علامات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں مجھ میں یہ علامات موجود ہیں۔ تو کہتا ہے بس یہ علامات ہیں ٹی بی کی، اور وہ شخص اب تک ان علامات کو عام سی بات سمجھ رہا ہوتا تھا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح پتہ چلائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم نہیں حاصل کر رہے؟ تو اس کا سائنس سمٹم یہ ہے کہ دنیا کی خاطر علم حاصل کرنے والوں کو معمولی ترین عذاب الہی یہ دیا جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ان کے دلوں سے مناجات کی مٹھاس اور حلاوت چھین لوں گا۔ اب آپ اپنے اپنے دل میں جھانکیے، اپنے روز و شب کا جائزہ لیجئے، اور یہ دیکھیے کیا ہم کو اپنی اپنی نمازوں میں لطف آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نماز میں اتنا لطف آتا ہے، اتنی راحت ملتی ہے جتنی نیند میں ملتی ہے؟ کہتے ہیں ایک شخص نے ایک عرصے تک عبادت کرتے کرتے اچانک چھوڑ دی۔ کیوں؟ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو نے اتنے عرصے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو پکارا، کبھی اللہ نے اس کا جواب دیا، لبیک کہا، بس یہ وسوسہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ دیکھیں بعض اوقات شیطان آپ سے عبادت کرواتا ہے، آپ کو نماز شب میں اٹھاتا ہے، قرآن پڑھواتا ہے، کتابیں پڑھواتا ہے، فقط اس لیے کہ آخر میں یہ کہہ سکے دیکھو تم نے دین کے لیے اتنی دقتیں اٹھائیں، اتنی مشکلات اٹھائیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، تم کو کیا ملا؟ اور فلاں کو دیکھو، اس نے تو فقط 1 سال پڑھا ہے، اس نے تو پڑھا ہی نہیں، اس نے تو گھر بیٹھ کے تمام چیزیں کی ہیں، اور وہ شخصیت کہاں پہنچ گئی؟ حالانکہ تمہاری دوست تھی، تمہاری پڑوسی تھی، تمہارے خاندان کی تھی، تمہاری ہم جماعت تھی، اور تم وہیں کی وہیں۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے یہ عبادت کو چھوڑ دیا۔ عبادت کو چھوڑنے کے بعد اس نے اللہ سے گلہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تو نے چونکہ میری عبادت پہ لبیک نہیں کہا، چنانچہ میں اب عبادت نہیں کروں گا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے شخص، کیا تو نے کبھی اپنی عبادت کی مٹھاس اور حلاوت میں کمی دیکھی؟ تو شخص نے کہا نہیں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی بس تیری عبادت میں مٹھاس اور حلاوت اس بات کی نشانی ہے کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، یعنی تو آپ کی عبادت میں مٹھاس اور حلاوت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دین دنیا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، فقط اپنی شہرت کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کامیاب کیوں ہوتے؟ ان کی مجلسوں کو، ان کی گفتگو کو سن کر لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کی دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، منقلب ہو جاتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، حجاب شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح ہیں، حق پر ہیں۔ تو مجھے یہ بتلائیے، ایک چور ڈکیتی مار کر چوری کر کے مسجد بنوا دے، اور اس مسجد میں نمازی نماز پڑھنے آئیں، باجماعت کا فائدہ اٹھائیں، تو کیا اس سے اس کی چوری ڈکیتی جائز قرار دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے خدا اس دین کی مدد فاسق و فاجر کے ذریعے بھی کر دے گا۔ بنو امیہ بنو عباس کے مظالم اپنی جگہ ٹھیک، لیکن بہت سی مسجدیں بنوائیں، قرآن کی ترویج کی، علماء کو بھیجا، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان تمام نیکیوں کا فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں، جنہوں نے اٹھانا تو ان کو ثواب مل گیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حرام کی کمائی سے مجلس منعقد کرواتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو حج پہ بھجواتے ہیں، اسکولوں کی فیس کرتے ہیں۔ تو کیا وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب میں نے یہ نیک کام کر دیا، اب میری کمائی جو ہے وہ حلال ہو گئی؟ جی نہیں۔ فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بدترین انجام آخرت کے دن اتنا بدترین انجام ہوگا کہ جو آخرت کے علم کو دنیا کی غرض اور ہدف کے لیے سیکھے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ حیدرآباد یہاں سے کتنی دور ہے؟ 2 گھنٹے۔
اسلام آباد اگر ایروپلین کے ذریعے جائیں تو 2 گھنٹے، اگر امریکہ ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے جائیں تو 12 گھنٹے، 500 سال مسلسل سفر کریں پھر جنت کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں گے. اس شخص کو اتنی دور رکھا جائے گا جنت سے جو علم دین کو دنیا کی خاطر حاصل کرے گا. علم دین کے لیے اہم ترین شرط فراغت، کیونکہ جب آپ یہاں آئیں گے مدرسے میں علم حاصل کریں گے یا کہیں بھی علم دین حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہفتے میں، دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے آپ کو دینے پڑیں گے. اب یہ ٹائم ہم کہاں سے لیں؟ یہ ٹائم ہمیں اپنے مشاغل کو ترک کر کے لینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی میں علم دین حاصل کر رہا ہوں چنانچہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو. چنانچہ آپ کو ہر وقت کو اہم سمجھنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ صحت اور امن 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جو جانے کے بعد جن کا انسان کو احساس ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کو نزلہ، زکام، بخار کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جب تک آپ کی صحت سلامت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. بیماری سے پہلے اس علم کو حاصل کر ڈالیے. کراچی میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے اس بات سے آشنا ہے کہ یہاں کب کس وقت شہر کا موڈ بگڑ جائے پتہ نہیں ہوتا. کب ہڑتال ہو جائے، کب مدرسے کی چھٹی ہو جائے، کب لوڈ شیڈنگ ہو جائے. گھر میں رہتے ہوئے بھی اب علم سے محرور اور مدرسے جانے سے. تو بدامنی سے پہلے، بیماری سے پہلے وقت کو غنیمت جانیے، علم کو حاصل کر ڈالیے. علماء کے درمیان یہ بہت مشہور مثال ہے کہ اگر تم نے ایک پیاز کی ذمہ داری بھی لے لی تو مسئلہ سمجھنے سے رہ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین جو ہیں وہ آج سے پیاز کاٹنا چھوڑ دیں، کہ ہمیں پیاز کی ذمہ داری لینے سے منع کیا گیا ہے. تو پھر کھانے کی ذمہ داری، بچوں کو پالنے کی ذمہ داری، شوہر کی شوہرداری. کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام جو اضافی ہو، جس کو اگر آپ نہ کریں تو بھی چل جائے گا، دوسرا افراد وہاں پہ موجود ہیں، تو پھر آپ کو ان کاموں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. ہاں آپ کی شمولیت ضروری ہے اور نہ ہونے سے کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو آپ کا شامل ہونا وہاں ضروری ہے. چنانچہ غیر ضروری کاموں کو بھول جائے، چاہے وہ کام گھنٹے 2 گھنٹے یا منٹ 2 منٹ کے ہوں. ہر SMS کا جواب دینا، ہر مس کال کو سرچ کرنا کہ کس کی مس کال ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. ٹی وی کے آگے بیٹھ کے فقط چینلز اسکرول کرنا، یہ دیکھنا کہ اس چینل پہ کیا آ رہا ہے، یہ بھی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ٹائم کو ضائع کرنے کی بیماریاں ہیں. شہرت مل جائے، اگر کسی انسان کو ممبر پہ بیٹھ جائے، استاد بن جائے یا کسی حوالے سے مشہور ہو جائے کہ فلاں سبجیکٹ کی ٹیچر، فلاں اسکول کے پرنسپل، فلاں ذاکرہ، تو پھر اس شہرت کی وجہ سے انسان کا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے اور اس شہرت کی وجہ سے وہ علم حاصل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی منصب مل جائے کسی اہم جگہ پہ، مثلاً آپ ٹیچر ہیں، آپ کو پرنسپل بنا دیا جاتا ہے اس اسکول کا. اب آپ کہیں گے مجھے BEd M.Ed کرنے کی کیا ضرورت، جب میں BEd M.Ed کرنے والوں کو، جسے کہتے ہیں کہ نوکریاں دے رہی ہوں اور ان پر حاکم ہوں. بڑھاپے سے پہلے عالم اگر کوئی علم پاتا ہے تو وہ جوانی ہی میں پاتا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کو کوئی بری لت لگ گئی ہے تو وہ بڑھاپے تک چلے گی. کوئی یہ کہے کہ ابھی تو میں اس کام کو کر رہا ہوں اور بڑھاپے میں چھوڑ دوں گا، تو یہ پاکستان کی نہیں، پاکستان سے باہر کسی خاتون کی تصویر ہے، تو ان کو لگ گئی ہوگی یہ عادت. تو یہ دیکھیں آپ 100ویں برتھ ڈے جو ہے وہ سگریٹ جلا کر. جب ہی کہا جاتا ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. تو سفر طویل ہو آدمی صبح نہیں جاتا، رات کو ہی اٹھ جاتا ہے. جوانی میں اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کو کرنا ہے اور وہ کام اہم ترین ہے. بلکہ قرآن میں تو جوانی سے پہلے کا، روایات میں بچپن سے کا حکم دیا کہ آپ بچپن سے علم حاصل کریں. ہم نے اس کو کمبنی میں حکمت عطا کی. النقش العلم فی الصغر کان النقش فی الحجر. کم سنی کا علم پتھر پہ لکیر ہے. جو علم جوانی میں، بڑھاپے میں حاصل کیا جائے گا شاید وہ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر کی مانند ہو، لیکن بچپن میں جو علم حاصل کیا جائے گا وہ پتھر پہ لکیر ہے. چنانچہ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسلوں کو اس طرح راغب کیجئے، لیکن آپ خود اس ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو جائیے کہ ہم جو ہیں اپنی عمریں گزار چکے ہیں، ہم
اب مزید علم حاصل نہیں کر سکتے، اب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ سائنس کی ریسرچ ہے، افریقہ میں جب مرنے والوں پر، بھوک سے مرنے والوں پر تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ مرے تھے سب سے آخر میں جو آرگن ان کا، جس آرگن نے ان کا ساتھ چھوڑا تھا وہ ان کا دماغ تھا۔ یہ دیکھیے انڈیا میں ایک شخص جو 55 سال میں پی ایچ ڈی کر کے گھر پہنچا، ہمارے یہاں 55 سال کی عمر میں لوگ مرنے کی باتیں شروع کر دیتے، پڑھنا تو دور کی بات، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے کہ بس اب ہماری عمر ہو گئی ہے، اب نوجوانوں کے دن ہے، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے محفلوں کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو۔ 55 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی بہت بڑا کام ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 55 سالہ شخص کی تصویر ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا؟ جی نہیں، یہ اس کے باپ کی تصویر ہے جس کی عمر 100 سال ہے، کہ جس نے جب یہ دیکھا کہ میرے 55 سالہ بیٹے نے پی ایچ ڈی کر لیا تو میں بھی پی ایچ ڈی کروں گا، میں اپنے بیٹے سے کیوں دور رہوں۔ تو 100 سال کی عمر میں بھولا رام نے بھولا نہ ہونے کا ثبوت دے دیا کہ میں بھولا نہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا ہے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ تو بھولا رام نے کہا کہ نہیں، میں تو بہت عقل مند ہوں، چنانچہ میں بھی اپنے بیٹے کے نقش قدم پر۔ یہ شرمندگی نہیں ہے کہ اگر نانی اور نواسی ایک ہی چھت تلے علم حاصل کرے، باپ اور بیٹا جو ہے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے کتابیں پڑھے، قطعی طور پہ یہ برا نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو 1930 میں ایم اے کیا اور 2011 میں پی ایچ ڈی کیا۔ تو ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عمریں گزار چکے ہیں، ان لوگوں کو بھولا رام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں یہ تو مردوں کی باتیں ہیں، وہ ٹائم نکال سکتے ہیں، ہم خواتین کہاں سے ٹائم نکالیں؟ تو خواتین کے لیے بھی ایک مثال موجود ہے۔ راجستھان انڈیا کی نورتی نامی عورت نے 60 سال کی عمر میں نہ صرف کمپیوٹر سیکھا بلکہ عورتوں کو سکھایا۔ کتنی عورتوں کو؟ 700 عورتوں کو کمپیوٹر سکھایا۔ تو آج کل کی خواتین، آج کل کے مرد حضرات جب 30-40 کراس کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ کمپیوٹر تو نئی ٹیکنالوجی ہے، ہم کہاں سے حاصل کریں؟ تو وہ راجستھان کی نورتی کو یاد رکھیں کہ جس نے نہ صرف یہ کہ اس عمر میں کمپیوٹر سیکھا بلکہ لوگوں کو سکھایا۔ آپ عمر پہ نہ جائیے، دوسرے عوامل کو نظر انداز کر دیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فقط ایک نقطے پہ مرتکز ہو جاؤں کہ جس میں مجھے علم مل جائے، چاہے میں کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اور وہ ہے تقویٰ۔ اور جب موسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اور جب وہ مضبوط ہوا اور کمال تک پہنچا تو ہم نے اسے حکمت عطا کی۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، خدا سے ڈرتے رہو تو خدا ہی تمہیں علم سکھائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان باتوں پر عمل کرتا ہے کہ جن باتوں کو ادراک کرتا ہے، جو باتیں اسے معلوم ہیں ان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ باتیں بھی سکھا دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم ہوتی۔ تو خدا سے ڈرتے رہو تو خدا ہی تمہیں علم سکھا دے گا۔ یہ ہے فارمولا irrespective of the age۔ چنانچہ ہر وقت ہر جگہ خوف خدا آپ کے علم کی بقا ہے۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ کا علم بڑھے گا اگر آپ کا تقویٰ بڑھ رہا ہے۔ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ استقامت، یعنی جب اس راستے میں انسان کو مختلف قسم کی رکاوٹوں کا سامنا ہو تو وہ کس طرح ان رکاوٹوں کو عبور کرے اور استقامت کا ثبوت دے۔ درود پڑھ دے محمد والے کو۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اس علم میں اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی تکلیف رکاوٹ نہیں تو وہ غلط کہتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ علم بدن کی آسائش کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شہد اگر حاصل کرنا ہے تو شہد کی خاطر مکھی کی کاٹ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے میرے کمرے میں ہر وقت اے سی لگ رہا ہو، نوکر چاکر ہوں جو مجھے کھانے پینے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ لا کے دیتے رہیں، آرام دہ نرم بستر ہو، بالکل شور نہ ہو، پن ڈراپ سائلنس ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو رات میں پڑھنا پڑے، لوگ سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو رات میں جاگنا پڑے اور لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آس پاس شور ہو رہا ہو،
اور آپ جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہوں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہو لیکن آپ کتاب کھول کے بیٹھے ہو، آپ کو اسی حال میں علم حاصل کرنا ہے، اور اسی علم حاصل کرنے کے باوجود لوگوں کی باتیں بھی سننی. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو میڈل نہ دے، اسناد نہ دے، بلکہ باتیں سنائے. تو علم دین بدن کی آسائش کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے. یعنی چین جانے کا مطلب فقط چین جانا ہی نہیں ہے. چین جانے کا مطلب ہے اگر آپ کو حرکت کرنی پڑے، تھوڑی دور جانا پڑے، زیادہ دور جانا پڑے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑے، تو بھی. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے امام سے، رسول سے خود روبرو کوئی حدیث سنی ہے، تو لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے. باقاعدہ جو ہے وہ اعلان ہوا کرتا تھا، جسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس حدیث موجود ہے، اور اعلان کروایا جاتا تھا کہ وہ فلاں آدمی آپ سے حدیث سننے آ رہا ہے. وہ زرق برق عمدہ لباس خوشبو لگا کے بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا، اور وہ شخص وہ حدیث پہ فقط ایک حدیث. ہم یہاں انٹرنیٹ پر، ایس ایم ایس پر، ایک کلک پر کتنی حدیثیں سن لیتے ہیں. اتنی آسانیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود علم میں کوتاہی ہو تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کے دوران مردوں کے لیے خصوصی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے روزگار، آپ اپنے گھر والوں کی کفالت کی فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لے لی ہے. بلا شبہ اللہ نے دوسروں کی نسبت طالب علم کی خاص طور پر کفالت رزق کی ذمہ داری لی ہے. توکل نہ کرنے کا انجام. اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ میں فلاپ ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری جاب چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے ایک بڑا بہتر کیریئر جو ہے میرا انتظار کر رہا ہے وہ مجھے نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر شخص کی امید کو نا امیدی میں بدل دوں گا جو میرے غیر سے امید رکھے. اگر آپ نے علم دین کے لیے یہ سوچا کہ چونکہ اس میں اسکوپ نہیں ہے، چونکہ اس کی وجہ سے مجھے بہت ساری معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چنانچہ میں اس کو چھوڑ کے کچھ اور اپنا لوں. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کرنے کی بجائے کسی اور پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے حوالے کر دے تو اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہو، اور آخرت سے تو وہ پہلے ہی ہاتھ دھو چکا ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ کم تر معیار زندگی پر اکتفا کیجیے. زیارتوں پہ جانے والے افراد، مجتہدین سے ملنے والے افراد کس طرح واپس آتے ہیں کہ اگر وہ ڈزنی لینڈ جائیں، امریکہ یورپ کے دورے پہ جائیں جہاں پہ جدید رونقیں، جدید تفریحات ان کا انتظار کر رہی ہیں، تو بھی وہ اتنے شاداں اور فرحاں واپس اپنے ملک نہ آئیں جتنا ایک مجتہد کے سیدھے سادے گھر کو وزٹ کر کے، گھر میں ملاقات کر کے اس کو ہوتی ہے. کہ فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں، فقط دری، کارپیٹ نما دری یا دری نما کارپیٹ، کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہیں. چائے اس لیے پیش کر دی جاتی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اے سی اس لیے لگا ہوا ہے کہ فقط لوگوں کا ہجوم اتنا ہو جاتا ہے کہ سفوکیشن نہ ہو. مولا علی کے گھر میں بھی جو ہے وہ آپ جائیں گے تو وہاں اے سی لگا دیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو ناممکن ہے کہ کسی سے ٹکرائے بغیر یا سفوکیشن کے بغیر آپ وہاں سے باہر نکلیں. تو ان لوگوں نے سادگی کو اپنایا ہے، اس لیے اپنے علم کو محفوظ رکھا ہے. کہا یہ جاتا ہے مقدس ارطبیلی کے لیے غالباً کہ تربوز کے چھلکے کھایا کرتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ ان کا دوست جو ہے رات کے وقت اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کرتا تھا کچھ دیر کے لیے، پھر وہ اپنے آپ کو بند کر لیا کرتے تھے کچھ دیر کے لیے. ایک دفعہ آپ دروازہ بند کرنا بھول گئے، وہ دوست آیا تو آپ تربوز کے چھلکے کھا رہے تھے، تو اس دوست نے ان کو گلے لگا لیا اور کہا میں بھی چھپ کے یہی کام کرتا تھا. یعنی دونوں دوست چھپ کے تربوز کے چھلکے کھایا کرتے تھے. تو کیا ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تربوز کے چھلکے کھا رہے ہیں؟ کراچی میں تو ماشاءاللہ فقیر کے ہاتھ میں بھی آج کل سگریٹ ہوتی ہے. تربوز کے چھلکے اور کھانا تو دور کی بات، وہ بڑے آرام سے نہاری روٹی روزانہ کھا کے سوتا ہے. تربوز کے چھلکے کھا کر گزارا کرنے والے مرجیت کے عظیم درجوں پر پہنچے، اور ہمارے حلق سے دال اور جسے کہتے ہیں کھچڑی جو ہے وہ نہیں اترتی. تو اگر آپ کو ان تکلفات میں پڑنا ہے تو ملکہ عالیہ یا بادشاہ سلامت بننے کی کوشش کریں، علم دین کی طرف نہ آئیں.
مولا فرماتے ہیں کہ جب ان کی ایک پوشاک پھٹ گئی تو فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ تو نے مجھے چھوڑا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا. یہ حالت تھی مولا علی کی. پیمن لگوانے جاتے تھے تو لگانے والا کہا کرتا تھا کہ مولا اس پہ جگہ ہی کہاں بچی کہ میں اس میں پیمن لگاؤں. ایک دکان پہ جب لباس خریدے، 2 لباس خریدے تو قمبر کو اچھا والا لباس دے دیا، خود جو ہے یعنی غلام کو اپنے سے بہتر کا لباس، اور اپنے آپ کو، ہم بھی اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کو، نوکروں کو وہ لباس دیتے ہیں جو اپنی عمر کے آخری اختتام پر ہوتے ہیں، جو پھٹنے والے ہوتے ہیں، جن کا رنگ اتر چکا ہوتا ہے. کھانے میں سے اگر بو آ گئی، اچھا یہ ماسی کو دے دو، اس میں جو ہے وہ بو آ رہی ہے. اور ان لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں کہ جو ہے ہمارے لیے اتنے علم کے دریا چھوڑ گئے. مکان، ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ مکان توڑ کے نیا مکان بنایا اور بہت ہی شاندار خوبصورت مکان بنایا کہ لوگ دیکھنے آ گئے، بار بار آتے، لوگوں کا ہجوم لگ گیا. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ایک کمرہ کم ہے. پھر خود کہنے لگے کہ مکان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک کمرہ ہمیشہ کم ہوتا ہے. تو سلیمان فارسی مدائن کے گورنر تھے. ابتدائی ایام کی بات نہیں ہو رہی، غربت کی بات نہیں ہو رہی، مدائن کے گورنر تھے اور اپنے لیے کوئی مکان نہیں تھا. کسی نے کہا میں مکان بنا دوں، تو کہا اتنا بڑا بناؤ کہ میں کھڑا ہوں تو سر ٹکرائے اور لیٹوں تو پیر ٹکرائے. تو یہ ہمارا لائف اسٹائل تھا ہمارے اہل بیت اور ان سے منسلک لوگوں کا. دوستی کے حوالے سے ایسی دوستیوں پر توجہ دی جاتی ہے کہ جو ہماری مدد کرے. حالانکہ روایت میں آیا ہے کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہاری خامیوں کی نشاندہی کرے. چھٹی کی بڑی فکر ہوتی ہے. آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے میں چھٹی کے مفہوم سے ناآشنا تھا، اور یہی وہ صحیح مسلسل اور استقامت ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ ان کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے. آئنسٹائن کے بارے میں آپ نے خود سنا ہوگا، اس کی تفصیل آ بھی چکی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی حالیہ دور میں. کہ آیت اللہ بروجردی کے ہاتھوں جو ہے وہ آئنسٹائن جو ہے مشرف با اسلام ہوا، 40 خطوط کا تبادلہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی دین، کوئی فرقہ، کوئی مذہب میری تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت کو صحیح ثابت کرتا ہے تو وہ شیعہ مسلک و مذہب ہے، مذہب اہل بیت ہے. تو ہمیں جو ہے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جتنی آپ کی سادہ زندگی ہوگی اتنا خرچہ کم ہوگا. آج کل دولت کا معیار یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کم ہو، ان پٹ زیادہ ہو. آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، آپ کی تنخواہ کم بول گیا تھوڑا سا میں، 10,000 تو نہیں، فرض کر لیں آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور خرچہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ 50,000 کسی سے مانگیں گے. اور ایک آدمی ہے جس کا خرچہ 10,000 ہے لیکن 8,000 میں بخوبی وہ کام انجام دے لیتا ہے. کبھی خود کوشش کیجئے کہ کھانا سادہ پکائیے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں بھی. کبھی کوشش کیجئے عام سا سادہ سا لباس پہنیے. کبھی کوشش کیجئے کبھی کبھی جو ہے وہ کارپیٹ پہ دری بچھا کے یا ویسے جو ہے وہ سو جائیں. سادگی کے کبھی جو ہے اگر مجھے اس سے گزرنا پڑا تو کوئی نہیں. جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ کبھی کبھی سفر بسوں میں تک کر کے دیکھیں. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے لائف اسٹائل کو کم تر بنائیں. آؤٹ پٹ آپ کا کم ہوگا تو خود بخود جسے کہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم بچے گا. جسے کہتے ہیں کہ 2 دوست تھے، ایک علم دین کی طرف چلا گیا اور دوسرا دنیا کمانے، اور اتنی دنیا کمائی کہ علم دین کے لیے واجبات کے لیے وقت ہی نہیں بچا. علم دین کی طرف جانے والا دوست اس کو فون کرتا اور کہتا کہ بھائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں یا تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آ جاؤں. کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو. بڑے عرصے بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا. اس شخص سے کہا کہ ٹھیک ہے تم ناشتہ میرے ساتھ کر لو اور میرے گھر اتفاق سے تمہارے رستے میں پڑے گا. اس نے پتہ بتایا. جب وہ دوست اس کے گھر گیا، کافی عرصے بعد گیا تھا، کہنے لگا کہ تم اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہو، اتنی سادی غذا استعمال کر رہے ہو، تمہیں ترقی نہیں کی. تو اس نے کہا مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دو کہ جو میرا گھر
میری سادی زندگی تمہیں نظر آ رہی ہے، اس لائف اسٹائل کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ تو جو دنیا کی طرف نکل گیا تھا اس نے کہا تھا میں مہینے میں فقط 1 دن کام کروں گا تو میرے لیے کافی ہوگا. تو اس نے کہا بس اسی لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے دین کے لیے اور تمہارے پاس بالکل وقت نہیں. تو اگر آپ اپنا لائف اسٹائل کم کر دیں گے، اگر آپ کے پاس ہے بھی، دیکھیں وہی امیر ہونے کا میں آپ کو گر بتا رہا ہوں، لوگوں کے سامنے پتہ نہیں امیر ہونے کا کیا کرائٹیریا ہمیں نہیں معلوم. جو پیدل ہے وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس سائیکل ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے اسکوٹر والا امیر ہے، اسکوٹر والا کہتا ہے گاڑی والا، گاڑی والا کہتا ہے لینڈ کروزر، ٹویوٹا کرولا یا مرسڈیز والا. تو ریلیٹو ٹرمینالوجی ہے کہ آپ کس چیز کو امیر سمجھتے ہیں. امریکہ میں جو ہے وہ الگ معیار زندگی ہے، وہاں جو امیر ترین بستی ہے، وہاں پہ جو امیر ترین افراد رہتے ہیں ان کے پاس اپنے ذاتی طیارے ہیں، پرسنل ایروپلینز ہیں. اور ہمارے نزدیک بھی عمارت کا معیار یہی ہے. اگر دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک پاکستان میں کوئی امیر نہیں، کیونکہ کسی کے پاس اپنا ذاتی یا پرسنل ایروپلین نہیں. تو اگر کبھی عمارت کا گھمنڈ کوئی ڈالے تو آپ کہتے ہیں میرے نزدیک تو آپ امیر ہے ہی نہیں، میرے نزدیک تو امیر وہ ہے جس کے پاس پرسنل ایروپلین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معیار ہے عمارت کا وہ لوگوں کے درمیان مختلف ہے. تو آپ اپنا معیار زندگی اس طرح بنا لیں کہ آپ کا آؤٹ پٹ کم ہو، یعنی خرچہ کم ہو، آمدنی زیادہ، آپ خود بخود امیر ہو جائیں گے. ورنہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فقیر ہمارے سیاستداں ہیں کہ ہر کسی پہ کروڑوں اربوں کا قرضہ، اور سب سے بڑا غریب ملک، فقیر ملک امریکہ ہے جس کے $47 ٹریلین کے قرض ہیں. جو مقروض ہے وہ غریب ہے اور جو قرض میں نہیں جکڑا ہوا وہ امیر ہے. صحبہ بن حاتب رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری روزی میں برکت دے. رسول اللہ نے کہا اے حاتب، صحبہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے. اس نے کہا نہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے اور میں اس سے غریبوں میں بھی دوں گا، اللہ کے راہ میں بھی خرچ کروں گا. رسول اللہ نے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا. رسول اللہ نے دعا کی، مستجاب ہوئی، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ آ گیا اور وہ ریوڑ بڑھتا گیا اور وہ چھوٹے سے مکان سے ایک بڑے مکان میں شفٹ ہو گیا. پہلے 5 وقت آیا کرتا تھا، پھر 2 وقت، پھر 1 وقت، پھر نماز جمعہ، اور اس کے بعد مدینے سے باہر اس نے ایک بہت بڑا گھر اراضی لے لی کہ یہاں پہ اس کا ریوڑ رہتا تھا اس کے ساتھ، اور اس نے جمعے کو بھی آنا چھوڑ دیا. جب آیت اتری کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا سامان دو تو وہ اکڑ گیا، کہنے لگا یہ سامان تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. اور جب آیت اتری اس کی مذمت میں تو وہ بھاگا بھاگا رسول کے پاس آیا اور رسول اللہ نے انکار کر دیا. تو آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب ایک امیر آدمی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، غریب آدمی اس کے پاس آ کے بیٹھا تو اس نے کبر و نخوت سے، غرور سے اپنے لباس کو سمیٹ لیا. رسول اللہ نے سخت غصے میں کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس غریب کی غربت تجھے چمٹ جائے گی؟ تو وہ گھبرا گیا. اس نے کہا اچھا میں اپنی آدھی دولت اس غریب کو دیتا ہوں. اچھا اس زمانے کے امیر بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے تھے، آج کل تو چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے ایسے امیر. تو اس غریب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد میں اس شخص کے جیسے تکبر میں مبتلا ہو جاؤں. اس جیسے غریب بھی نہیں ملیں گے آپ کو. تو اس زمانے کے لوگ ہی الگ ہوا کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ پہلے زمانے میں نجف اشرف کے مدرسے میں جب طلباء میں مشاہرہ وظیفہ تقسیم کیا جاتا تھا ہر مہینے کی 1 تاریخ کو، تو اشرفیوں کی بوری، درم و دینار کی بوری لائی جاتی تھی اور اس بوری کو صحن میں انڈیل دیا جاتا تھا اور سارے سکے، چاندی، سونے، درم و دینار بکھر جاتے تھے صحن میں، اور کہا جاتا تھا کہ ہر طالب علم آئے اور اپنی ضرورت کے مطابق وظیفہ لے جائے. اس کے باوجود بھی پیسے بچ جاتے تھے. تو کہاں ہیں وہ افراد جو غیر ضروری پیسوں، غیر ضروری منصب، غیر ضروری مشاغل کو ترک کریں فقط اس وجہ سے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. آج آپ تھوڑی سی قربانی دیجئے، آپ دیکھیے آپ کہاں پہنچ جائیں گے. وہ ایک امریکہ میں ایک بہت بڑا پروفیشنل اسپیکر تھا ٹیڈ، اس کے آپ پڑھیے گا 8 points to
get success. تو اس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انسان کو اپنے کام کو انجوائے کرنا چاہیے، اس وجہ سے وہ کام کرے کہ اس کو مزہ آتا ہے، اس وجہ سے کام نہ کرے اس کو پیسہ کمانا ہے۔ بل گیٹس جب نمبر 1 قرار پایا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں اتنا امیر بن جاؤں گا، ہاں مجھے اپنے کام سے عشق ضرور تھا۔ اس کو ہمارے علماء دین بڑے اچھے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، وہ خوبی کیا جو غیروں میں ہو لیکن ہمارے علماء میں، ہمارے دیندار طبقے میں نہ پائی جاتی ہو۔ تو علماء کے نزدیک بہت اچھا جملہ ہے، آپ اچھی طرح سن لیجئے، عمر بھر کی انشاءاللہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی اس حوالے سے، قابلیت پیدا کرنے کے حوالے سے، کیا میں وہ طریقہ کار اپناؤں یا کیا میری حکمت عملی۔ علماء کہتے ہیں کہ مطلوب بنو طالب نہ بنو، مطلوب بنو طالب نہ بنو۔ مطلوب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ ہر کوئی آپ کو فون کرے، آپ کے گھر کی گرد طواف کرے کہ آپ ہمیں آ کے کچھ پڑھا دیں، کچھ سکھا دیں، مجلس پڑھ دیں، کچھ 2 بول تقویٰ پرہیزگاری کے ہمارے کان میں انہیں دیں۔ اب طالب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو فون کریں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ اپنی PR بڑھائیں، آپ جو ہے وہ ٹی وی پہ کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے روابط کو استوار کریں، کس طرح مجھے موقع مل جائے۔ نجف اشرف اور قم میں معیوب سمجھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں درس دینا چاہتا ہوں، میرے لیے درس کا انتظام کرو، معیوب سمجھا گیا ہے۔ امام خمینی کو ابتدائی ایام میں لوگ اتنا کہا کرتے تھے آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے، آپ درس کیوں نہیں دیتے، لیکن وہ منع کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ کو مطلوب بننا ہے کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے پھریں، آپ کے گھر کا طواف کریں اور کہیں آپ کو کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کچھ پڑھا دیں، سکھا دیں اور آپ ان سے بھاگیں۔ یہ ہے اصل علم حاصل کرنے والے لوگ۔ تو کامیابی کا سفر سختیوں کی عادت اور قربانیوں کی کثرت سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ دیکھیں قربانی آپ کو کیا دینی ہے، چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر اتنا ویل فرنیچ نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ وہ سگڑاپے کو خدا حافظ کہہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقاتیں آپ کی کم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، اس کی عیادت کے لیے نہ جا سکیں یا جا سکے تو اتنی دیر نہ بیٹھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قطع تعلق کر لیں۔ عموماً دیندار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عموماً وہ محفلوں میں بہت کم بیٹھتے ہیں، یا یعنی ٹائم کم گزارتے ہیں کہ لوگوں لائب نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، کسی قسم کا جو ہے وہ گناہ نہ ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے لوگوں کو وقت نہ دینے کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، آپ پہ طنز کریں اور آپ کا دل بار بار ٹوٹے۔ تو اس کنڈیشن کے لیے، صورتحال کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں کہ آپ شادی بیاہ میں 2-3 بجے تک نہیں بیٹھ سکتے جس طرح اور لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ کسی کے یہاں جو ہے ہفتے میں ٹوائس اے ویک چکر نہیں لگا سکتے، آپ ہر کسی کی برتھ ڈے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں جہاں پہ نہ جا کر کوئی خرابی، کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو وہاں ضرور جائیے، لیکن جہاں نہ جانے سے آپ کا کام چل سکتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے تو کوئی پلٹ کے آپ کو فون نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، تو ٹھیک ہے۔ اچھا بہت سی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم فون نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ نے فون کیا بھائی سوری میں نہیں آ سکی، تو پتہ چلا اچھا آپ نہیں آئیں گے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے محفلوں میں جاتے ہیں اور الزام یہ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں کی ناراضگی کا ڈر تھا، خدا نخواستہ۔ جسے کہتے ہیں دل اگر ٹوٹے تو بہت اچھی بات ہے، ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ عملیت پسندی ایک اہم جز ہے، یعنی آپ کو جو علم حاصل کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عالم سے بہت نالا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ عالم بے عمل پر خدا کی لعنت اپنی جہالت میں پریشان حال جاہل سے زیادہ، یعنی جاہل پہ لعنت کم ہوتی ہے، عالم پہ زیادہ ہوتی ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود ایک شخص کو نہیں معلوم، وہ عمل نہیں کر رہا، ممکن ہو وہ قاصر ہو۔ ایک شخص کو معلوم ہے وہ نہیں عمل کر رہا تو اس کے لیے کسی قسم کی علت یا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ علم کیسے حاصل کیا جائے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ علم کیا ہے پوچھا گیا، جواب ملا خاموش رہنا۔ پوچھا گیا خاموشی کیا ہے؟ جواب ملا غور سے سننا۔ پوچھا گیا غور سے سننا کیا ہے؟ کہا گیا محفوظ رکھنا۔
پوچھا گیا محفوظ رکھنا کیا ہے؟ کہا گیا کہ عمل کرنا. پوچھا گیا کہ عمل کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا علم کو پھیلانا. یہ سیکوینس، یہ ترتیب اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ خاموش رہیں. خاموشی کا مطلب کلاس میں خاموشی نہیں ہے. خاموشی کا مطلب ہے کہ جب آپ اس علم کو لے کر اس چار دیواری سے باہر جائیں تو تفکر کریں کہ میں نے جو کچھ پڑھا وہ کیا تھا، اس کی باٹم لائن کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی فکر کیا تھی، اس کا اطلاق میں کیسے کروں. آس پاس کی مثالوں کو دیکھ کر درس میں سنے گئے نکات، کتابوں میں پڑھی گئی روایتوں کو ذہن میں لائیں کہ وہی بات تو نہیں، وہی صورتحال تو نہیں جو مجھے بتائی گئی تھی. اور عمل کرنے کے بعد اپنے حد تک محفوظ نہ رکھیں بلکہ اس کو پھیلائیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک صحابی تھا جو کہنے لگا کہ میں جو ہوں علم حاصل کر چکا، اب چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو اس علم کو پہنچاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانے کی اجازت دے دی. ایک عرصے تک وہ نہ آیا. آپ نے اپنے لوگوں کو اس کی طرف بھیجا. ایک لوگوں نے آ کے بتلایا کہ اس کے گھر میں کوئی موجود نہیں اور گھر کے باہر ایک بندر بندھا ہوا ہے. موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ نے کہا یہ وہی بندر ہے جس کو تو نے علم دے کر بھیجا تھا. اس شخص نے اپنے علم کو دنیا کی خاطر استعمال کیا، چنانچہ ہم نے اس کو بندر بنا دیا، مسخ کر دیا. یہ تصویر اس شخص کی نہیں ہے بلکہ ڈارون کی ہے. ڈارون جس نے کہا تھا انسان بندر تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ڈارون غلط تھا، انسان بندر نہیں تھا، بندر بن چکا ہے، یعنی اب بندر بن گیا ہے. خیر ہم دونوں سے اختلاف رکھتے ہیں، انسان نہ پہلے بندر تھا نہ آپ بندر ہے. ہاں اگر حب دنیا کا شکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو بندر کیا، بندر سے بھی بدتر ہے. اس کی مثالیں ابھی آگے آئیں گی. علم دیکھیں ایک نور ہے، زیادہ سیکھنے سے نہیں ملتا بلکہ یہ ایک نور ہے جو خدا جس کی ہدایت چاہے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. لہٰذا علم کو اس پر عمل کرنے کے لیے تلاش کرو. بسا اوقات آپ کی پوری کوشش کے باوجود آپ کے اندر وہ علم و قابلیت نہیں آ پاتی، لیکن جب آپ علم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود علم کو سیکھنے کا مرحلہ تیز ہوتا چلا جاتا ہے. تو علم کو حاصل کر کے ڈمپ کر دینا بالکل ایسی مثال ہے جیسے آپ غذا کو حاصل کر کے کھائیں نہ، اس کو رکھ دیں، کچھ دنوں بعد وہ سڑ جائے گی. اب اس برتن میں جو بھی غذا ڈالی جائے گی وہ بھی سڑ جائے گی. تو اسی طرح ایک علم جس پر عمل نہیں کیا جا رہا، دل میں موجود ہے، سڑ گیا ہے، اس میں کچھ اور علم ڈالیں گے تو وہ بھی سڑ جائے گا. بے عمل عالم کی مثال اس طبیب کسی ہے جو خود تو دوا لوگوں کو دے لیکن اپنی دوا کو استعمال نہ کرے. بندر سے بدتر مثال کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے عمل عالم کی مثال کتے کی سی ہے، اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے، یا یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. اور اگر کسی کو کتے کی مثال پسند نہیں تو گدھے کی مثال اپنے سامنے رکھ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا سوٹ پہن لے، گدھا گدھا ہے. جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جن پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہیں. علامہ نوری تبریزی اپنی کتاب آداب اہل منبر میں لکھتے ہیں کہ جو افراد فقط دین کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دنیا حاصل کریں، منبروں پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ بٹوریں، تو ایسے لوگوں کی مثال قلی کسی ہے. جیسے آپ ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کا سامان اٹھاتا ہے اور آپ کا سامان اٹھا کر ایروپلین یا ریل میں رکھ دیتا ہے. تو کیا اس دوران وہ اس مال کا مالک بن گیا؟ جی نہیں، اس نے اس کا پیسے اجرت وصول کی اور چلا گیا. تو ان لوگوں کی مثال جو مدرسے سے کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں استادوں سے اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کا معاوضہ لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں کسی چیز کی فکر نہیں. ایسے لوگوں کی مثال گدھوں کی سی. بدترین لوگ علماء بے عمل ہیں، جن کی شکلیں تو علماء جیسی ہیں لیکن جن کی پالیسیاں بش جیسی ہیں، امریکہ جیسی ہیں. تو ایسے بھی علماء آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جو امریکہ کی پالیسی، یزید وقت کی پالیسی اور باطل کی پالیسی پہ گامزن ہیں. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں. جس نے علم میں اضافہ تو کیا لیکن ہدایت میں اضافہ نہ کیا تو وہ خدا سے دوری ہوتا چلا جائے گا. یعنی جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنا ہی پیچھے ہو جائیں گے. آپ نے لفظ سنا ہوگا نیٹو، نو ایکشن ٹاک اونلی. نیٹو حقیقت میں وہ فورس ہے جو امریکہ اور یورپ ممالک کی مدد سے بنائی گئی ہے اور وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہو.
حقیقت میں یہ امریکہ کی سرپرستی میں بنائی گئی فوج ہے جو وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس کو فائدہ نظر آئے، جہاں پر وہ مسلمانوں کی سرکوبی کر سکے۔ آخرت میں ایسا انجام اس عالم بے عمل کے لیے ہے کہ انسان کی روح کانپ جائے کہ اہل دوزخ عالم بے عمل کی بدبو سے بیزار ہوں گے۔ یعنی خود جہنم والے، آگ میں جلنے والے اس عالم بے عمل کی بدبو سے بیزار ہوں گے، وہ خود ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بڑھ کر عذاب ہوگا۔ آخری مرحلہ ترتیب علوم، ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ترتیب علوم کو مد نظر رکھیے، کوشش کیجئے کہ ان علوم کو حاصل کیجئے جو آسان ہیں۔ پہلے اہم اور آسان، یعنی اخلاقیات، عقائد اور فقہ۔ شروع میں آپ فقہ کے وہ تمام مسائل حل کر ڈالیے، یاد کر ڈالیے، ازبر کر ڈالیے، عمل کر ڈالیے جو آپ کی طہارت، نجاست، وضو، تیمم، غسل اور نماز سے متعلق ہیں، تاکہ روزانہ کے معاملات پر آپ عمل کر سکیں۔ اخلاقیات کی وہ باتیں جن سے آپ گزرتے رہتے ہیں، مثلاً غیبت ہے، مثلاً جھوٹ ہے، مثلاً تہمت ہے، اور عقائد میں اگر کجی ہے تو اس کو بھی سن ڈالیے، اس کو پڑھ ڈالیے۔ اس کے بعد آپ مشکل مرحلے کی طرف جائیں، یعنی فلسفہ ہے، منطق ہے، مناظرہ ہے۔ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ آپ کو مشکل مسائل میں، پیچیدہ مسائل میں الجھا دیتا ہے اور آپ الجھتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں علم مشکل ہے۔ مولا سے کسی نے سوال پوچھا تو مولا نے جواب دیا کہ تم نے یہ سوال سلجھنے کے لیے پوچھا ہے یا الجھنے کے لیے پوچھا ہے؟ تو ہم بھی اکثر یہی کرتے ہیں، اپنے استادوں سے، لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں تاکہ اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ آرام پہنچائیں کہ دیکھا ہم نے کیسا سوال کیا، جواب ہی نہیں دیا انہوں نے۔ تو یہ آپ لاجواب کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ آخر میں لب لباب خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ یاد رکھیے جن ہاتھوں میں خواہشات کی تتلیاں ہوں وہ ہاتھ کتابیں نہیں پکڑ سکتے۔ اگر آپ اپنے دلوں میں بہت ساری خواہشات جمع کر لیں گے تو پھر آپ اپنے علم کو بھول جائیے۔ اس کے لیے ہاتھوں میں موجود خواہشات کی تتلیوں کو اڑانا ہوگا، تب کہیں جا کر آپ کے ہاتھ فارغ ہوں گے اور آپ ان کو یاد رکھ پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوالات سے پہلے سلام علیکم۔